محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. کریم پروردگار، ہم آپ کے عاجز مسکین گناہگار شاکر بندے اور بندیاں ہیں. اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر کا معاملہ فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. کریم پروردگار، کرم کا معاملہ فرما. اے رحیم پروردگار، رحم کا معاملہ فرما. اے غفور پروردگار، بخشش کا معاملہ فرما. اے ودود پروردگار، محبت کا معاملہ فرما. اے حنان منان پروردگار، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. اے کریم پروردگار، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. اے ہمارے رب اور سب کے رب، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے بھی مانگے ہی عطا فرما. جو پہلے سے مانگتے ہیں وہ بھی عطا فرما. کریم پروردگار، ہمیں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب سے کائنات بنی ہے ساری مخلوق کو دے رہے ہیں. ان کے خزانوں میں ابھی تک کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کی کمی نہیں آئی. دن بھی اللہ کا ہاتھ خرچ کر رہا ہے جیسے اس کی شان ہے، رات کو بھی اللہ کا ہاتھ خرچ کر رہا ہے جیسے اس کی شان ہے. اے کریم پروردگار، تیرے بندے تیرے دروازے پر حاضر ہیں. اے اللہ، اس میں سے ہمیں بھی عطا فرما. خاص طور پہ اپنی بخشش عطا فرما، اپنا فضل عطا فرما، اپنی رضا نصیب فرما. اللہ، ہم سب توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما. کریم پروردگار، زندگی بھر جو گناہ ہوئے سب معاف فرما. آئندہ گناہوں سے محفوظ زندگی نصیب فرما. اے اللہ، کامیابی تو یہی ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جائے، گناہوں سے پاکیزہ زندگی عطا فرما. اے اللہ، ہم اس کریم پروردگار سے مانگ رہے ہیں جو کبھی کسی گناہ گار کو دھتکارتا نہیں ہے، اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. ہم اس سخی سے مانگ رہے ہیں جس کے ہاں بخل سجتا ہی نہیں ہے. اللہ، ہم اس دروازے پہ آئے بیٹھے ہیں جہاں پر کبھی ٹھوکر لگا کر، ذلیل کر کے، ٹانگ لگوا کے کمر پہ باہر نہیں بھیجا جاتا، بلکہ بروں کو سینے سے لگایا جاتا ہے، گناہ گاروں کو اپنے رحمت کے سینے سے لگایا جاتا ہے. بلکہ ایک مسجد کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا، اگر تم گناہ کر کر کے تھک گئے ہو، دنیا والوں نے تمہیں دھتکار دیے ہے، ادھر آ جاؤ، ہم تمہارے منتظر ہیں. کریم پروردگار، آپ گناہ گار بندے کے انتظار میں رہتے ہیں. اے اللہ، ایک ماں بھی اتنا بچے کا انتظار نہیں کرتی جتنا آپ ایک گناہ گار توبہ کرنے والے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور انتظار میں رہتے ہیں کب میرا بندہ گناہ سے توبہ کرے اور میں اس کی توبہ کو قبول کروں. بنی اسرائیل میں ایک آدمی عابد تھا، عبادت کرتا تھا، اللہ سے راضی تھے. ایک گناہ میں مبتلا ہو گیا. 20 سال کے بعد شیشہ دیکھا، آئینہ دیکھا، بال سفید نکل آئے تھے. سفید بالوں کو پکڑ کر کہنے لگا، اے کریم پروردگار، میں آپ کی رضامندی والی زندگی میں مصروف رہا. اے اللہ، میں آپ کی عبادت کرتا رہا. اے اللہ، آپ مجھ سے راضی رہے. میں نے گناہ شروع کر دیے، آپ نے مجھے چھوڑ دیا. اب میں آپ کی طرف 20 سال کے بعد آنا چاہوں، اس سفید بالوں کے ساتھ آنا چاہوں، جبکہ جوانی میں نے گناہوں میں گزار دی. کیا میں آپ کی طرف آ سکتا ہوں؟ آگے سے جواب آتا ہے، میرے بندے، تو نے مجھے یاد کیا، جب تک میرے ساتھ تعلق رکھا میں نے اس تعلق کو نبھایا ہے. جب تو نے مجھے چھوڑ دیا تو میں نے تجھے چھوڑ دیا، اور جو کہ مجھے چھوڑتا ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اے میرے بندے، اس حال میں بھی تو بڑی دیر کے بعد میرے پاس آنا چاہتا ہے تو میں تجھے قبول کر لوں گا. لبیک یا عبدی. اے کریم پروردگار، وہ بنی اسرائیل کا ایک گناہ گار تھا، بلکہ عبادت گزار تھا، گناہ گار ہو گیا. پھر اللہ اس نے توبہ کی تو آپ نے اس کو لبیک یا عبدی فرمایا. کریم پروردگار، محمد عربی کے امتی بیٹھے ہیں جس کی امت کو دن اور رات میں آپ محبت سے دیکھتے ہیں. آپ اس گناہ گار امتی کے انتظار میں رہتے ہیں. کریم پروردگار، آپ کو اپنے محبوب کا واسطہ ہماری توبہ کو بھی قبول فرما لیجئے. ہم میں سے بھی کئی لوگوں کے بال سفید آ چکے ہیں، بھلے گناہ کر کر کے دل سیاہ کر بیٹھے لیکن بال سفید آ گئے ہیں. اے اللہ، سفید بالوں کا واسطہ، اے اللہ، سفید ریش کا واسطہ، اے کریم پروردگار، ہماری توبہ بھی قبول فرما لیجئے. اللہ، نہیں قبول کرنا پھر بھی قبول فرما لیجئے. اللہ، آپ تو کہتے ہیں گناہ کر کر کے جن لوگوں نے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیے ہے، میری رحمت سے نہ امید نہ ہو، وہ آگے توبہ کریں، میں ان کو معاف کر دوں گا. لا تقنطوا من رحمت اللہ.
اے میری کریم پروردگار تیرے بندے جھولیاں اٹھائے بیٹھے ہیں، تیری بندیاں جھولیاں اٹھائی بیٹھی ہیں، اے اللہ تیرے سامنے توبہ کر رہے ہیں، اللہ مان جائیے، نہیں ماننا پھر بھی مان جائیے، کریم پروردگار مان جائیے، اللہ ہم ہر ہفتے توبہ کرتے ہیں پھر گناہوں کے پل بلندے اٹھا کے آ جاتے ہیں، اللہ پھر توبہ کرتے ہیں پھر گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اے اللہ ہمارے بڑے فرماتے ہیں، ہمارے شیخ سے میں نے اپنے شیخ سے سنا جب اللہ معاف کرتے نہیں تھکتے تم توبہ کرتے کیوں تھک جاتے ہو؟ کریم پروردگار کسی گناہگار نے تجھ سے توبہ کی ہم نے کبھی نہیں سنا تو نے کسی گناہگار کی توبہ کو اس کے منہ پہ مار دیا ہو، ہم نے کبھی نہیں سنا کہ بڑھاپے میں آپ کو لوٹا ہو اور آپ نے یہ کہہ کے لٹا دیا کہ منہ میں اب دانت نہیں رہے، پیٹ میں آنت نہیں رہی، جوانی ساری گناہ میں صرف کر دی، اب بڑھاپے میں کیا میرے پاس لینے آئے ہو؟ اللہ کبھی نہیں سنا، ہاں یہ تو سنا ہے، یہ تو پڑھا ہے کہ کچھ 100 سالہ کافر مشرک بھی تیری طرف آنا چاہے تو اس کو بھی معاف فرمانے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اے اللہ وہ تو کافر ہے، ہم گناہگار سیاہ کار سہی، گناہوں کو ماننے گناہگار ہیں لیکن لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے ہیں، محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں، کریم پروردگار زندگی میں بڑے گناہ کیے ہیں، بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، آج ہم سب کو معاف فرما دیجئے، ہمارے آنے والوں کو بھی معاف فرما دیجئے، اگلے جو گزر چکے ہیں ان کو بھی معاف فرما دیجئے، اللہ ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما دیجئے، اپنے دروازے سے خالی نہ لوٹائیے، اے کریم سخی پروردگار اپنے دروازے سے اپنے بندوں کو محروم نہ لوٹائیے، اللہ مان جائیے، ہماری دعاؤں کو اور توبہ کو قبول فرما لیجئے، اللہ خود تو فرما رہے ہیں توبو الی اللہ جمیعا، سارے کے سارے تم توبہ کرو، اللہ سارے توبہ کر رہے ہیں، اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک سخی کہے کہ میرے دروازے ڈیرے پہ آؤ تمہارا کھانا ہے، لیکن جب ڈیرے پہ آؤ دھکے دے کے نکال دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اے اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ کا قرآن کہہ رہا ہے سب توبہ کرو، میں توبہ قبول کروں گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تیرے بندے توبہ کریں اور تو قبول نہ کرے؟ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، وہ گناہ بھی معاف فرما جو یاد ہیں، وہ بھی معاف فرما جو نہیں یاد، جو کر کے بھول گئے ہیں، اللہ قبول فرما لیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اللہ سے آج کی مجلس میں ننھے ننھے طلبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے بیٹھے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہاتھوں کو اٹھائے بیٹھی ہیں، پاک دامن بچیاں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے بیٹھی ہیں، اے اللہ اس مجلس میں وہ صبح سے لے کر شام تک قرآن پڑھنے والے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، یہ قرآن والے تو تیرے ہیں، اللہ تیرے حبیب نے ان کو تیرا خواص کہا ہے، اللہ یہ تیرے ہیں، صبح سے لے کر شام تک قرآن پڑھتے ہیں، یہ قرآن والے تیرے مخصوص بندے اللہ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اللہ آج کی مجلس میں ہمارے تبلیغی بھائی بھی موجود ہیں جو اپنے گھروں کو محض تیری خاطر چھوڑ چکے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو تیری خاطر چھوڑ چکے ہیں، نہ کہ منصب کی تمنا ہے نہ کہ دولت کی تمنا ہے، اے اللہ اپنا بستر ہے، اپنے برتن ہیں، اپنا پیسہ ہے، گھر و بار چھوڑ چکے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے تیرے دروازے پر ڈیرے لگاتے تیرے مہمان بنتے یہاں ہمارے پاس پہنچے ہیں، کریم پروردگار نکلتے وقت ان کی ماں نے کہا ہمیں دعا میں یاد رکھنا، ان کی بہنوں نے کہا ہوگا ہمیں یاد رکھنا، ان کی بیویوں نے کہا ہوگا ہمیں بھی یاد رکھنا، اے اللہ یہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے لوگوں کو تیری طرف بلاتے یہاں پہنچے ہیں، اے اللہ ان کی لاج رکھ لیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ رحم کھا لیجئے، اللہ رحم کھا لیجئے، ہم سب کو معاف کر دیجئے، اللہ نہیں کرنا پھر بھی کر دیجئے، اللہ مان جائیے، اللہ مان جائیے، اگر اللہ ہم ہلاک ہو جائیں گے تو نے خود کہا ہے اگر تم اپنے آپ کو ناپاک کرو گے، گندا کر لو گے، صاف نہیں کرو گے، قد خاب من دساہا، وہ خائب بھی ہو گیا، وہ خاسر بھی ہو گیا، اے اللہ ہم خسارہ نہیں چاہنا چاہتے، اے اللہ ہم سے 10 روپے کا نقصان برداشت نہیں ہے، اے اللہ دنیا و آخرت کا نقصان کیسے برداشت کر سکیں گے؟ کریم پروردگار آج راضی ہو جائیے، اپنی رضا دے دیجئے، ہمارا اس سے ہمارا تزکیہ کر دیجئے، اے اللہ ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ آپ کو منانا چاہتے ہیں، آپ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، نفس و شیطان ہمارے دشمن ہے اور نفس ہمارا خبیث ہو چکا ہے، ہمارا ہو چکا ہے، کریم پروردگار ہمیں نفس نے آپ سے دور کر دیا ہے، اے اللہ آپ ہمیں اپنے قریب کر لیجئے، ہمیں آپ کے قریب
قریب ہونا نہیں آتا، آپ کر لیجئے، آپ ہمیں کھینچ لیجئے۔ اللہ ہم توبہ کر رہے ہیں، آپ ہمیں کھینچ لیجئے۔ اللہ بچہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، اے اللہ جب وہ گرنے لگتا ہے باپ اس کو بھاگ کے پکڑ لیتا ہے، ماں اس کو اٹھا کے سینے سے لگا لیتی ہے۔ اے اللہ توبہ کرتے ہیں، نفس و شیطان پھر گراتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں۔ اے اللہ تھام لیجئے ہمیں، ہم تھام لیجئے، عزتوں کے معاملے فرما، اے اللہ عافیت کے معاملے فرما، اپنی رضا کے معاملے فرما، ہمیں آج معاف فرما دیجئے، کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ اٹھتی جوانیوں والے بچے بھی موجود ہیں، بچیاں بھی موجود ہیں، مرد بھی موجود ہیں، جن کی زندگی میں بہت سارے گناہ ہیں، بہت ساری نیکیاں تیری توفیق سے ہیں، بہت ساری عورتیں بھی موجود ہیں۔ اے اللہ آج ہماری حالت پہ رحم فرما دیجئے، ہمیں جہنم سے آزاد کر دیجئے۔ اے اللہ ہماری تمنائیں پوری فرما، ہماری حاجتیں پوری فرما، رزق واسع عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے ہمیشہ محفوظ فرما، نگاہوں کی حفاظت فرما، سوچ کی حفاظت فرما، قلوب کی حفاظت فرما، نفوس کو پاک فرما۔ اللہ ہم دھوبی کو کپڑا دیتے ہیں، وہ پاک کر کے واپس لوٹاتا ہے، تیرے گھر میں پاک ہونے آئے بیٹھے ہیں، ہمیں اللہ پاک کر کے واپس لوٹانا۔ کریم پروردگار ہمیں قرضوں سے، مرضوں سے، علتوں قلتوں ذلتوں سے محفوظ فرما، جو پھنسے ہیں ان کو نجات عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما، مشکلات میں گروہ کی مشکلات کو حل فرما۔ اے کریم پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما، بے روزگاروں کا اچھے روزگار عطا فرما، اے اللہ بے رشتوں کا اچھے رشتے عطا فرما، ہم اللہ قدردان ساتھ عطا فرما، ہمارے اس جامعہ اور اس خانقاہ کو، اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرما، تمام دینی مدارس مراکز مساجد کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ کے خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مجاہدین اسلام کی حفاظت فرما، خاص طور پہ بلاد شام کے مجاہدین کی حفاظت فرما، بلاد شام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے مجاہدین کی خوب مدد فرما، وہاں کے مسلمانوں کی خوب مدد فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جتنے بھی یہاں تعلق رکھنے والے، محبت رکھنے والے ہیں، مرد ہیں یا عورت، سب کو اپنی محبت عطا فرما، سب کو اپنا تعلق عطا فرما۔ ہمارے 3 ساتھوں نے قرآن شریف کو مکمل کیا ہے، اے اللہ ان سب کے قرآن شریف کی تکمیل کو پورا فرما لی، قبول فرما لیجئے، اور قبول فرما کہ اول اس کا ثواب ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما، پھر انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو، پھر صحابہ کی جماعت کو، اے اللہ پھر آپ کی خاص طور پہ آپ کے آل اولاد ازواج مطہرات بنات مکرمات کو، سابقہ انبیاء پہ ایمان لانے والے مردوں عورتوں کو، اے اللہ تابعین تبع تابعین محدثین مفسرین ائمہ مجتہدین کو، خاص طور پہ ائمہ اربعہ کو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو، اور اس سے بھی خاص ہمارے مشائخ سلسلہ علی نقشبند کو عطا فرما۔ اس کا ثواب ہمارے ماں باپ، ہمارے مشائخ اساتذہ، خاص طور پہ ہمارے حضرت جی اور ہمارے ماں باپ میں جو حاجات ہیں، جو ممات ان کو عطا فرما، اہل خانہ کو عطا فرما، دوست احباب وسطی شہر والوں اور تمام مسلمانوں کو عطا فرما، جنات اور انسان جو مومن ہیں ان کو عطا فرما، اب سے لے کر قیامت تک جو آئیں گے اور جو آئے ہیں آپ کے علم میں پہلے سابقین، اے اللہ انبیاء کے دور میں جو امت محمدیہ میں جو مسلمان آپ کے پاس پہنچ چکے، سب کو عطا فرما، ختم خواجگان کی برکت سے بھی، وظیفے کی برکت سے بھی، اور اے اللہ اس تکمیل قرآن کی برکت سے بھی ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے۔ ایک طالب میں لکھا ہے ان کے چاچو کا کاروبار کا معاملہ ہے، اے اللہ اس کے کاروبار میں ترقیاں عطا فرما، اس مشکل کو اپنی رحمت سے حل فرما، ہم سب ان کے لیے سفارش کے لیے بیٹھے ہیں، اے اللہ آپ ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما۔ ایک بچے نے لکھا ہے ان کی پھوپھو کا آپریشن ہے، اے کریم پروردگار ان کے آپریشن کے معاملات جو بگڑے ہیں اپنی رحمت سے ان کو شفا میں تبدیل فرما، گھر کے پانی میں شفا عطا فرما، جو دوائی استعمال کر رہا ہے اس دوائی میں شفا پیدا فرما، اے اللہ اس دوائی میں شفا نہیں تو اس ڈاکٹر کو متوجہ فرما، جس بیماری کا علاج آپ نے اس ڈاکٹر کے پاس یا دوائی میں رکھے ہے، اے اللہ ادھر خود ہی متوجہ فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ گھر کے پانی میں شفا نازل فرمانے پہ قادر ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے شفا عطا فرما دیجئے۔ بعض بچوں نے سوئے حفظ کا تذکرہ کیے، اے اللہ ان کو کبھی حافظہ عطا فرما، مضبوط حافظ بنا، عالم با عمل بنا، ناشر قرآن بنا، عامل قرآن بنا، حافظ قرآن بنا، عالم قرآن بنا، عاشق قرآن بنا، اور تمام ہمارے بچے بچیوں اور آنے والوں کو بھی اے اللہ ان دعا میں وافر حصہ نصیب فرما۔ بعض طالبات نے اپنی کتابیں ختم کی ہیں گزشتہ ہفتوں میں یا اب، اے اللہ انہوں نے بھی لکھا ہے، اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرما، جو پڑھا پڑھایا ہے اللہ اس کو قبول فرما، جو غلطی کوتاہی ہے اللہ اس کو معاف فرما، معلمات کو بہترین اجر عطا فرما، طالبات کو اے اللہ بہترین عمل کی توفیق نصیب فرما۔ کریم پروردگار سب کی محنتوں کو کامیاب فرما۔ اے اللہ دعا ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب ثمرہ اور مزدوری
ملنے کی امید ہوتی ہے، جب مزدور مزدوری کر کے فارغ ہوتا ہے اس کی نظریں مالک پہ لگی ہوتی ہیں، اہل اختتام پہ مالک پیسے دے دیتا ہے، مزدور خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ ان بچیوں کو، ان معلمات کو پوری مزدوری دے دیجئے، جو دین پڑھنے پڑھانے والوں کو آپ عطا فرماتے ہیں، رضا بدلے میں اپنی رضا دے دیجئے۔ اے کریم پروردگار، ایک بچی نے اپنے گھر کے مسائل اور بہت سارے مسائل کا تذکرہ کیے ہیں، اے اللہ آپ سب کے مسائل کو حل فرما دیجئے۔ خاص طور پہ اس طالبہ نے جو کچھ لکھا ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے حل فرما دیجئے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔